ایک ایسی کہانی جس پر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. گھڑی ہوئی سٹوری نہیں ہے یا خود سے بنائی ہوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کو نیشنل جیوگرافک چینل نے بھی اس پہ ڈاکومنٹری بنائی اور اس کو رپورٹ کیا. چلنا مشکل ہو گیا، چلنا اس سے محال ہو گیا، اس کو سانس کے مسئلے ہونے لگ گئے، اس کو پراپر سانس نہیں آتا تھا، اتنا بڑا پیٹ اٹھا کر، اتنا وزن اٹھا کر اس سے چلا نہیں جاتا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، جہاں میں آپ کو مختلف خبریں اور ان کے تبصرے سناتی رہتی ہوں. وہیں پر آج میں آپ کو ایک بہت مزیدار اور دلچسپ سی سٹوری سناؤں گی، کہانی سناؤں گی. ایک ایسی کہانی جس پر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے. جی میں بات کر رہی ہوں سنجو بھگت کی، جو انڈیا کا شہر ناگپور ہے، وہاں پر پیدا ہوا 1963 میں. سنجو اپنی 30 سالہ زندگی تک تو ایک طاقتور، ایک ہمت والا، ایک نوجوان مرد کی صورت میں وہ اپنی زندگی گزارتا رہا. لیکن جب وہ 30 سال کا ہوا تو اس کو اپنے پیٹ میں جیسے جیسے اس کی اپنی گروتھ ہو رہی تھی، اس کا پیٹ بڑھ رہا تھا. اس کا پیٹ پہلے تھوڑا 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 کر کے اتنا بڑھتا گیا کہ جب وہ 36 سال کا ہوا تو اس کے لیے سانس لینا محال ہو گیا. اس کو پیٹ میں درد رہنی شروع ہو گئی. وہ اپنے معمولات زندگی اچھے سے نہیں کر پاتا تھا. وہ جلدی تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا تھا. اس کو سانس نہیں پراپر اس سے لیا جاتا تھا. جب اس نے وہاں کے انڈیا کے ٹاٹا ہاسپٹل میں چیک کروایا تو ڈاکٹر نے مکمل اس کا معائنہ کرنے کے بعد یہ ڈائگنوسس کیے کہ اس کے پیٹ میں بہت بڑا ٹیومر ہے، جس کو ہم بائی سرجری یا آپریشن کے ذریعے نکال دیں گے. آپریشن کا دن، ٹائم وغیرہ ڈیسائیڈ ہو گیا. ڈاکٹر کا نام ڈاکٹر مہتا ہے. اس سٹوری کو میں یہ آپ کو بتاتی چلوں، یہ بس ایسی کوئی گھڑی ہوئی سٹوری نہیں ہے یا خود سے بنائی ہوئی سٹوری نہیں ہے، بلکہ اس کو نیشنل جیوگرافک چینل نے بھی اس پہ ڈاکومنٹری بنائی اور اس کو رپورٹ کیا. اور بعد میں انڈیا کے جو مختلف اخبار تھے، چینلز تھے، انہوں نے بھی اس کو ایک مکمل طور پر اس سٹوری کو نشر کیا اور اس پر اپنے فیچرز، فلمز وغیرہ بنائی. اچھا، ہم بات کر رہے تھے سنجو بھگت کی. جب یہ 36 سال کا ہوا تو اس کی جو پیٹ کے بڑھنے کا عمل تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور اس کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کوئی حاملہ خاتون بالکل اپنے اینڈ کے ڈیز پہ ہے، اپنا اس کا حمل پورا ہو چکا ہے اور اس کی ڈلیوری ہونے والی ہے. لیکن انسانی عقل یہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ ایک مرد کے پیٹ میں بچہ ہو سکتا ہے. یہ سٹوری میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں. ہوا کچھ یوں بھائی، یہ ٹاٹا ہاسپٹل گئے، وہاں پہ ان کا مکمل معائنہ وغیرہ کیا گیا. ڈاکٹر نے بتایا، ڈاکٹر مہتا نے، کہ ان کے پیٹ میں ایک بڑا ٹیومر ہے جس کو ہم سرجری کے ذریعے نکالیں گے. سرجری کا دن ڈیسائیڈ ہوا. جس دن سرجری ہونی تھی بھائی، اس دن ڈاکٹر حیران پریشان رہ گئے. جب پیٹ کو کھولا گیا تو بجائے وہ ٹیومر کو اندر سے نکالتے، انہوں نے انسانی ساخت میں بنے ہوئے ایک ہڈیاں تھیں. اور ڈاکٹر کا یہ کہنا تھا کہ اس کی جو اس کے پیٹ سے ایک انسان نما چیز نکالی گئی، اس کے بال بھی موجود تھے. ہوا کچھ یوں تھا کہ فیٹس ان فیٹس کہتے ہیں اس سارے عمل کو، جس میں یہ ہوتا ہے کہ دو جڑواں بچے، دو فیٹس جب ماں کے رحم میں ٹھہرتے ہیں حمل کے لیے، ماں کو جب حمل ٹھہرتا ہے تو دو جو ٹوئنس بچے ہوتے ہیں، جب وہ ٹوئن بچے ٹھہریں گے ماں کے پیٹ میں، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم جو ہیلدی فیٹس ہوتا ہے، جو نان ہیلدی، ہم ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ٹوئنس بچے ہوتے ہیں تو ان میں ایک بچہ تھوڑا صحت مند ہوتا ہے، ایک تھوڑا ویک ہوتا ہے. تو اس سارے عمل میں وہ جو چھوٹا فیٹس ہوتا ہے وہ بڑے فیٹس کے اندر چلا گیا اور اسی کے اندر وہ گروتھ اس کی ہونے لگ گئی، وہ پروان چڑھنے لگا. اب ہوا یہ کہ جب وہ سنجو کی برتھ ہو گئی، سنجو ایک بچہ پیدا ہوا. دوسرا بچہ تو وہ ظاہر ہے ویری ارلی ڈیز میں ہی وہ فیٹس اس کے اندر چلا گیا تھا، تو وہ کبھی اسکین وغیرہ میں بھی نہیں آیا. اور کیونکہ یہ دیہاتی علاقے میں رہتے تھے تو آئی تھنک سو کہ ان کی مدر نے کبھی اسکین وغیرہ کروایا ہی نہیں، کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے ٹوئنس بیبیز ہیں. تو وہ ایک بچہ پیدا ہو گیا. ان کو ٹوئنس کا تو ان کے شعور میں بھی نہیں تھا، علم میں نہیں تھا، وہم و گما میں بھی نہیں تھا کہ بھئی دو بچے تھے تو دو میں سے ایک پیدا ہو گئے تو ایک کہاں گیا. وہ دوسرا بچہ جو تھا وہ سنجو کے پیٹ میں تھا، اس کا جڑواں بھائی. 36 سال تک وہ اس سے اپنی خوراک لیتا رہا، اندر ہی اس کے بڑھتا رہا. اس کا دل نہیں بنا، اس بچے کا، اس فیٹس کا دل نہیں بنا، لیکن وہ تمام اپنی انرجی، خوراک، ڈائٹ وغیرہ سنجو کی باڈی سے لے رہا تھا، کنزیوم کر رہا تھا. بس اس کا سائز بڑھ رہا تھا. اور جب سنجو 36 سال کا ہوا تو وہ سائز اس کا اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ سنجو سے چلنا مشکل ہو گیا، چلنا اس سے محال ہو گیا. اس کو سانس کے مسئلے ہونے لگ گئے، اس کو پراپر سانس نہیں آتا
تھا, اتنا بڑا پیٹ اٹھا کر, اتنا وزن اٹھا کر اس سے چلا نہیں جاتا تھا. ڈاکٹر مہتا کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم نے ہاتھ بڑھایا ٹیومر کو نکالنے کے لیے تو ایک انسان نما بڑی سی چیز جو ہے ہڈیوں سے جا کر میرا ہاتھ لگا, تو میں حیران رہ گیا کہ یہ کس طرح سے ہوا ہے. اور جب ہم نے اس کو باہر نکالا, تصاویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے تصویروں میں دکھایا گیا ہے, یہ حقیقی تصویریں ہیں, یہ خود سے اے آئی جنریٹڈ نہیں ہے. اور اگر آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو نیشنل جیوگرافک پہ اگر آپ جاتے ہیں, جا کر لکھتے ہیں سنجو بھگت سٹوری, تو آپ کو اس پہ کمپلیٹ ڈاکومنٹری مل جائے گی, اور یہ بالکل حقیقی ہے, یہ بالکل سچی کہانی ہے. اچھا, پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو نکال لیا جاتا ہے اور اس کے بعد سنجو کی کامیاب سرجری کر دی جاتی ہے. یہ مردہ فیٹس ہوتا ہے, یہ پروان جو چڑھا ہوا فیٹس ہوتا ہے, یہ سائز میں بڑا ہو گیا تھا لیکن یہ ڈیڈ ہی تھا. بعد میں اس پر میڈیکل تجزیے بھی کیے گئے, اور ڈاکٹرز کا بھی یہی کہنا ہے اور جو محققین ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں میں سے کسی ایک کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے, ایسا ہوتا ہے. پہلے بھی ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات دیکھنے میں ملے, اور سنجو کے ساتھ جو ہوا تو پھر یہ واقعہ انڈیا میں تو عجیب تھا, اور یہ کافی میڈیا نے اس کو, کیونکہ جب یہ سنجو کے ساتھ 1999 میں یہ اس کی سرجری کر کے یہ سیکنڈ فیٹس کو, اس کے جڑوا بھائی کو نکالا گیا تھا, تو تب میڈیا اتنا عام نہیں تھا, سوشل میڈیا پلیٹ فارم اتنے عام نہیں تھے, اس لیے یہ سٹوری گنے چنے لوگ جن کو انٹرسٹ ہوتا ہے یا جن لوگوں کی اسیس میں وہ چیزیں تھیں ان کو ہی پتا ہوگا, عام لوگوں کی یہ نہیں تھا. آج میری نظر سے گزری تو میں نے سوچا کہ چلو میں آپ لوگوں کو بھی یہ سٹوری سناتی ہوں اور بتاتی ہوں کہ اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے یہ فیٹس نکال لیا گیا, اور بعد میں اس کو میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے, اس پر میڈیکل ریسرچز وغیرہ کی گئی, اور سنجو جو ہے وہ اپنی اس سرجری کے بعد اپنی ہیلدی مکمل لائف گزارنے لگا, اور ایک صحت مند زندگی اس نے گزاری. اور میرے خیال میں آپ کو بھی یہ سٹوری اچھی لگی ہوگی. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.